Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about Benazir Bhutto first tenure जो कि स्टार्ट हुआ था 1988 में और एंड हुई थी 1990 में। चूंकि बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं, सो पहले हम इनका फर्स्ट टेन्योर डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इनका सेकंड टेन्योर डिस्कस करेंगे। सो बीइंग अ फीमेल प्राइम मिनिस्टर, जब वो इक़्तिदार में आती है, हुकूमत में आती है, तो इनकी गवर्नमेंट को काफ़ी चैलेंजेस दरपेश होते हैं। सो वो कौन से चैलेंजेस थे, उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इनके गवर्नमेंट में इनकी अपोजिशन में एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट होता है जो कि इनके गवर्नमेंट के लिए काफ़ी चैलेंजेबल था। ठीक है, उनको भी आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट कैसे फेल हो जाती है, कैसे इनकी डिक्लाइन हो जाती है, उनको ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्ट टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम पिछले लेक्चर पर नज़र डालें जिसमें हमने देखा कि 1988 में ज़िया प्राइम मिनिस्टर जुनेजो को डिसमिस करवाते हैं और साथ में नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करवाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ज़िया क्या करते हैं, वो एक केयर टेकर कैबिनेट को अपॉइंट करते हैं बट विदाउट दी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सो ज़िया के इस इकदाम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, वो ज़िया के इस इकदाम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हैं। कौन से एक्ट को? डिसॉल्व द नेशनल असेंबली। इनको एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करार देते हैं, बट कोर्ट क्या करती है, वो दोबारा से नेशनल असेंबली को रिस्टोर नहीं करवाते, बल्कि इसकी जगह वो फ्रेश पार्टी बेस्ड इलेक्शन को अलाउ कर देते हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो तो ज़िया ने ना सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज पर भी बैन लगाई हुई थी। ठीक है, सो कोर्ट क्या करते हैं, वो पार्टी बेस्ड इलेक्शन को अलाउ कर देते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि एक केयर टेकर कैबिनेट के लिए एक प्राइम मिनिस्टर का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है मुल्क का 1973 का, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिमांड करता है। ठीक है, बट जब प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा तो इससे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कैरेक्टर है उसको अल्टर करने के बराबर है। ठीक है, इस वजह से प्राइम मिनिस्टर का होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, वो नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस करवाने की हिदायत करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ ज़िया की अचानक से डेथ हो जाती है, तो अब कंट्री का सिचुएशन ये होता है कि ना मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है और ना प्रेसिडेंट है। ठीक है, सो इस मकसद के लिए क्या होता है कि एक एक्टिंग प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है, एंड दैट वाज द चेयरमैन ऑफ द सेनेट गुलाम इसहाक खान। ठीक है, इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। और एज आई टोल्ड यू के इलेक्शन फॉर द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज भी हेल्ड हो जाती है। कब हेल्ड हो जाती है? इनका डेट जो होता है वो 16 एंड 19 नवंबर होता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली 16 नवंबर 1988 को नेशनल असेंबलीज के इलेक्शंस हेल्ड हो जाते हैं, जिसमें पीपीपी जो थी वो नुमाया कामयाबी हासिल करती है। 94 सीट्स वो जीत जाती है, अलॉन्ग विद द सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द 8 MQM मेंबर्स एंड 13 मेंबर्स ऑफ द फाटा। क्लियर? दूसरी तरफ अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 91(2) जिसको ज़ियाउल हक ने 1985 में अमेंड किया हुआ होता है, जिसके बेस पर प्रेसिडेंट जो था वो एम्पावर हो गया था कि वो एक प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सके। सो ऑन डेट कंडीशन क्या होता है कि गुलाम इसहाक खान बेनज़ीर भुट्टो को एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करते हैं, बट एक कंडीशन पर। कंडीशन क्या थी कि दोनों के बीच में एक सीक्रेट डील होती है। गुलाम इसहाक खान बेनज़ीर भुट्टो को कहते हैं कि मैं आपको इस इलेक्शन में फुली सपोर्ट करूंगा, आपको एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करूंगा, बट बदले में आपने क्या करना है, आपने
جو اپ کمنگ پریزیڈینشیل الیکشنز آ رہے ہیں آپ نے مجھے اس میں فلی سپورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ کنڈیشن، یہ ڈیل ان دونوں کے بیچ میں ہو جاتی ہے. Ultimately, the PPP showed a clear majority جس کی وجہ سے بینظیر بھٹو کو پرائم منسٹر آف پاکستان اپوائنٹ کیا جاتا ہے ود a coalition government اور حلف اٹھا دیتی ہے on 2 دسمبر 1988 کو. ٹھیک ہے. اب دوسری طرف باری تھی پریزیڈینشیل الیکشنز کی. سو اکارڈنگ ٹو دا ڈیل جو کہ غلام اسحاق خان اور بینظیر بھٹو کے بیچ میں ہوا تھا، اس بیس پر کیا ہوتا ہے کہ پی 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 اس الیکشن میں، اس پریزیڈینشیل الیکشن میں ان کو فلی سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں 4 اور کینڈیڈیٹس تھے جو کہ وہ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے تھے. بٹ ڈیو ٹو دا سپورٹ آف دا پی پی پی، غلام اسحاق خان میجورٹی کے ساتھ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں اور 608 سیٹس جیت جاتے ہیں. ٹھیک ہے. So, Ghulam Ishaq Khan was elected as a president of Pakistan for 5 years by a joint electorate comprising the members of the Senate and National Assembly and 4 provincial assemblies. ٹھیک ہے. اب دوسری طرف کیا ہوگا کہ ان دونوں کے بیچ میں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے کہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے بیچ میں تعلقات بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے. بٹ ان کے تعلقات میں اب ایک خرابی آئے گی. ان دونوں کے بیچ میں کانفلکٹس پیدا ہوں گے، اور وہ کانفلکٹس کس وجہ سے ہوں گے؟ وہ ضیاء الحق کے جو بنائے ہوئے کالے قانون تھے ان کی وجہ سے ان دونوں کے بیچ میں کانفلکٹس ہوں گے. ایک جو تھا وہ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھا، جو کہ جس کو کہا جاتا ہے ریوائول آف دا کنسٹیٹیوشن آرڈر. ایک اس وجہ سے کانفلکٹ ان دونوں کے بیچ میں ہوگا، اور دوسرا 8 امینڈمنٹ کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ان دونوں امینڈمنٹس کی وجہ سے پریزیڈنٹ کے پاس کافی زیادہ پاور تھی، اور اسی امینڈمنٹ سے دونوں کے بیچ میں کیا ہو جاتا ہے، ایک کانفلکٹ بن جاتی ہے. سو سون آفٹر جب بینظیر بھٹو گورنمنٹ میں آتی ہے تو ان کو بہت سارے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں، بہت سارے پولیٹیکل فرنٹس ان کو سامنے آتے ہیں. فرسٹ آف آل تو 1 نومبر 1989 کو بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ کے خلاف نیشنل اسمبلی میں نو کانفیڈنس موشن چلائی جاتی ہے، جس سے وہ بال بال بچ جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم ان کے الائنسز کی بات کریں تو ایم کیو ایم جن کے ساتھ ان کی کولیشن گورنمنٹ بھی بنی تھی، وہ ان کے خلاف پرابلمز کریٹ کرنا شروع کرتے ہیں سندھ میں. کلیئر. اس کے علاوہ اگر ہم پی 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 پارٹی کی بات کریں تو بینظیر بھٹو کو پیپلز پارٹی جو تھی وہ فادر کے وراثت سے ملی تھی. سو وی کین سے دیٹ بینظیر is clearly the beneficiary of the dynamic politics، کیونکہ ان کے ساتھ، ان کے فیملیز کے ساتھ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ووٹرز کے ایموشن جڑے ہوئے تھے، ان کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے. اس وجہ سے جو بینظیر تھی ان پر ایک کہہ لے کہ ایک مکسڈ پولیٹیکل بلیسنگ تھی. مور اوور جب وہ گورنمنٹ میں آتی ہے تو بینظیر بھٹو کیا کرتی ہیں، وہ 8 امینڈمنٹ کو ریپیل کرنا چاہتی تھی تاکہ جو ان کی پوزیشن تھی ایز اے پرائم منسٹر شپ اس کو مستحکم کر سکے. بٹ سون ابنڈنڈ دی ایفرٹس. اس کے علاوہ جب وہ گورنمنٹ میں آتی ہے تو اور کون کون سے مسائل تھے، ان کو نہ صرف پرانے مسائل کا سامنا کرنا پڑا جیسا کہ ہوا دا رول آف دا ملٹری فورسز، دا ڈویژن آف پاورز بٹوین دا سینٹرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس اینڈ دی رول آف اسلام. بٹ ان کو کچھ نیو مسائل، نیو چیلنجز بھی درپیش تھے جیسا کہ لارج بجٹ ڈیفیسٹس اینڈ گروئنگ ایتھنک وائلنسز ایکسیٹرا. ٹھیک ہے. سو اگر میں اور چیلنجز کی بات کروں بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ کے حوالے سے، تو جب وہ پرائم منسٹرشپ کی آفس کو ہولڈ کرتی ہے تو ان کی آمد سے بہت سارے جو عوام تھی ان کے امیدیں جو تھی وہ جاگ گئی تھی، ان کو ایک امید کی کرن نظر آ گئی تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے اپنے فرسٹ ایڈریس میں نیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں ملک کو ایک پروگریسو، ایک ڈیموکریٹک وے میں لانے کے لیے پوری کوشش کروں گا، پوری کوشش کروں گی، پوری جدوجہد کروں گی. ٹھیک ہے. بٹ جیسے ہی
ود دا پیسج آف ٹائم دیکھتے ہیں تو بینظیر بھٹو نے جو پرومسز کیے ہوتے ہیں عوام سے وہ فلفل نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے، چاہے امپلائمنٹ کے حوالے سے دیکھ لیں یا اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو اس حوالے سے بینظیر گورنمنٹ ناکام رہتی ہے. ان کی جو دور حکومت تھی اس میں انفلیشن، ان امپلائمنٹ بہت زیادہ تھی، پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ رہی تھی. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے تعلیم کہہ لے یا ہیلتھ حوالے سے جو سسٹم تھی ان پر بہت زیادہ پریشر برڈن پڑ رہا تھا. اس کے علاوہ ملک میں جو ڈرگ ایبیوز پرابلم تھی ان سے نمٹنے میں وہ ناکام ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ریلیجیس اپوزیشن تھی وہ بھی بینظیر بھٹو کے خلاف ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، مینس کہ ان کے خلاف انہوں نے بہت زیادہ پرچار کرنا شروع کر دیا تھا. اس کے علاوہ اگر ہم بینظیر بھٹو کے دور میں لیجسلیشن کی بات کریں تو ان کے دور میں کوئی ایسا ریکارڈ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا تھا. کوئی ایسی نیو لیجسلیشن یا امینڈمنٹس کہہ لے وہ نہیں ہوئی تھی. چھوٹے موٹے بل جو تھے وہ پاس ہوئے تھے بٹ کوئی میجر کام، کوئی میجر لیجسلیشن ان کے دور میں نہیں ہوئی تھی. جس کے رسپانس میں بینظیر بھٹو نے کمپلین کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دور میں لیجسلیشن اس وجہ سے نہیں ہوئی تھی بیکاز دی سینٹ واز ڈومینیٹڈ بائی ہر اپوزیشن. اس کے علاوہ اگر ہم بینظیر بھٹو کے گورنمنٹ کے بارے میں اور بات کریں تو ان کے فرسٹ ٹرم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک آٹوکریٹک رولر تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی مدر نصرت بھٹو کو ایز اے سینئر منسٹر اپوائنٹ کیا تھا اور وہ بھی کسی پورٹ فولیو کے. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے سسر فادر ان لا کو اپوائنٹ کیا ہوا تھا پارلیمنٹری پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں. ٹھیک ہے، مینس دیٹ کہ ان کے دور حکومت میں ہمیں نیپوٹزم بھی بہت زیادہ دیکھنے کو ملا تھا. اب مزید اور ڈسکس کرتے ہیں کہ بینظیر گورنمنٹ کی فیلئر کے اور کون کون سے وجوہات تھے. جو میجر 2 وجوہات تھی، ایک تھا پنجاب کا پروونس اور دوسرا تھا سندھ پروونس. ٹھیک ہے، پنجاب ایز یو پیپل نو اٹ از دا موسٹ پاپولس پروونس اور وہ پروونس جو تھا وہ انڈر دی کنٹرول آف دا اپوزیشن تھا. ٹھیک ہے، میں بات کر رہی ہوں IJI کا. یہ IJI جو ہے یہ ایکچولی 9 پارٹیز پر مشتمل ایک الائنس تھا جو کہ الیکشن آف 1988 سے پہلے بنا ہوا تھا اور ان کے لیڈر تھے نواز شریف. ٹھیک ہے، IJI اور بینظیر گورنمنٹ کے درمیان ود دا پیسج آف ٹائم بہت سارے رفٹس پیدا ہوتے ہیں اینڈ دیٹ اٹریکٹڈ گریٹر پبلک اٹینشن. کلیئر؟ اس کے علاوہ جو دوسری میجر وجہ تھی ایز آئی ٹولڈ یو وہ سندھ پروونس تھا. سندھ میں فیبرری 1990 میں MQM پارٹی جو تھی وہ گورنمنٹ کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر اسٹرائک، ایک پروٹیسٹ سٹارٹ کرتے ہیں جس میں بہت زیادہ مالی اور جانی نقصان ہو جاتا ہے. بینظیر گورنمنٹ مجبوراً فورس ہو جاتی ہے اینڈ شی کال آرمی ٹو ریسٹور دا لا اینڈ آرڈر سچویشن ان دی سندھ پروونس. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ بینظیر جو تھی وہ ڈسمس کیسے ہو جاتی ہیں. وہ یوں کہ 6 اگست 1990 کو پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان جو تھے وہ امینڈمنٹ نمبر 8 کو یوز کرتے ہوئے بینظیر گورنمنٹ کو ڈسمس کرتی ہے اور ساتھ میں ڈیزالو کر دیتے ہیں نیشنل اسمبلی کو اور اپوائنٹ کرتے ہیں ان کی جگہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو وچ واز ہیڈڈ بائی دی غلام مصطفیٰ جتوئی. غلام مصطفیٰ جتوئی جو تھے دیٹ ہی واز دا لیڈر آف دی کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز. اب لاسٹ میں تھوڑا سا اوور ویو کرتی ہوں، نظر ڈالتے ہیں کہ جو پن پوائنٹس ریزن تھے فال آف دی بینظیر گورنمنٹ وہ کون کون سے تھے. وہ تھا مال ایڈمنسٹریشن، کرپشن اینڈ نیپوٹزم، زرداری کرپشن، ورسننگ اکانومی، ڈائریکشن لیس فارن پالیسی، ڈسپیوٹ ود آرمی، ڈسپیوٹ ود پریزیڈنٹ اینڈ ڈیٹرائٹنگ لا اینڈ آرڈر سچویشن ان دی سندھ پروونس. So this was all about the Benazir government. Hope you guys will understand this. Stay tuned, keep watching, and if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.